إنما المؤمنون إخوة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام ایک ہوں مسلم کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ عالمزیب حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام، طبیعت اور فہم کے مختلف ہونے کی بنا پر امتی مسلمہ میں فقہی اختلافات کا پایا جانا یقیناً یہ امت کے لیے، یہ معاشرے کے لیے قابل رحمت ہے، جس کا ذکر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میری امت میں پایا جانے والا اختلاف میری امت کے لیے باعث رحمت ہے. تبھی ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں فقہی اختلافات موجود ہیں، اور یہ اب سے نہیں ہے، یہ المیہ ہمارا ابھی سے نہیں، بلکہ یہ روز اول سے یہ چلتا آ رہا ہے. اگر اس کو ہم رحمت کی نظر سے دیکھیں تو یقیناً ہمارے لیے رحمت ہے، لیکن اگر ہم اس کو زحمت کی نظر سے دیکھیں تو پھر یہی اختلافات یہ آگے بڑھ کے اس سے دوریاں پیدا ہوتی ہے، غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہے، اور اس سے پھر معاشرے میں ایک بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جس طرح آج کل ہمارے ہاں ہے. کیونکہ برداشت کی صورت ہی نہیں ہے، اور بجائے اس کے کہ ہم ہر ایک مکتبہ فکر کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں، اس کی عزت، اس کا احترام کریں، ہم اس کو دوسری نظر سے دیکھتے ہیں. لیکن یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے ناظرین کہ کچھ چیزیں مسلمانوں کے لیے ایسی ہیں جن کے اوپر مسلمانوں کی کبھی بھی دو رائے نہیں ہو سکتی، اور وہ تمام مسلمانوں کی ایک ہیں. قرآن کریم ہم سب کا ایک ہے، اس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. ہمارا کعبہ ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، اور جس طرح اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، جس میں انہوں نے وہ چیزیں ذکر کی ہے جو اس امت کی متفقہ چیزیں ہیں. اور پھر اس سے آگے بڑھ کر پھر ہمارے پاس جو ایک چیز موجود ہے جو ہمیں متحد اور متفق کر سکتی ہے، سب سے زیادہ جو ہمیں یکجا کر سکتی ہے، تو وہ ہے کلام اللہ، اللہ رب العزت کا قرآن کریم، اس کا کلام. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں اور جو شخصیت تشریف فرما ہے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں، ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ تشریف لائے. اور اس شکریہ کے بعد ڈاکٹر صاحب کا میں مختصر تعارف کروں گا، اور پھر ہمارا جو پروگرام ہے اور اس کا جو ٹاپک ہے، اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب کی آمد یقیناً ان دونوں کا بہت گہرا تعلق ہے. ڈاکٹر صاحب پی ایچ ڈی ہیں قرآن اور سنت میں. جو ہمارا ایک ہوں مسلم کا پیغام ہے وہ تب ہی پورا ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن اور سنت کو اپنا لیں. اسی طرح ڈاکٹر صاحب چیئرمین ہیں ڈپارٹمنٹ آف اسلامک تھاٹ اینڈ سیولائزیشن. یونیورسٹی ہے، مشہور یونیورسٹی ہے لاہور میں، UMT، یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور میں، اس کے اس ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین ہیں. اور ڈاکٹر صاحب کا ایک سب سے بڑا اعزاز، ڈاکٹر تو ہمارے معاشرے میں بہت ہیں، اور لیکن ایک بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کا ایک منفرد اعزاز ہوتا ہے، جو اللہ رب العزت کا اللہ رب العزت کی ایک عطا ہوتی ہے، ایک ہبہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. اور وہ ہے ڈاکٹر صاحب کا کہ ڈاکٹر صاحب نے دنیا میں پہلی بار قرآن کریم کا اردو میں غیر منقوط ترجمہ کیا. یہ اعزاز آج تک ڈاکٹر صاحب کے پاس ہیں، اور یقیناً الفضل للمتقدم، اس کے بعد بہت سارے لوگ آئیں گے ڈاکٹر صاحب کے بعد، اس کام کو سر انجام دیں گے، لیکن فضیلت ہمیشہ اس شخص کی ہوتی ہے جو کسی بھی کام میں سبقت لے جائے. تو ڈاکٹر صاحب کو اس میں بھی سبقت حاصل ہے. اسی طرح بہت ساری دیگر کتابیں ہیں جن کے مصنف ہیں اور اسلامک اسکالر ہیں، اور جس فیلڈ میں ڈاکٹر صاحب نے پی ایچ ڈی کی اور اس میں تخصص کیا، اسی کو کارآمد بناتے ہوئے اور جو علم انہوں نے حاصل کیا اس کو آگے سکھانے کی خاطر
ڈاکٹر صاحب اینکر بھی ہیں پروگرام حکمت قرآن کے. ARYQ TV میں ڈاکٹر صاحب اس قرآن کی ہوسٹنگ بھی کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا آنا ہمارے لیے بہت ہی باعث فخر بھی ہے اور ہم آپ کے مشکور بھی ہیں. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ اپنی زندگی آپ کی بڑی جو ہے نا وہ جد و جہد کی ایک خلاصہ ہے. PhD ہیں اور پھر یونیورسٹی میں بھی خدمات ہیں اور تصنیف و تالیف کا بھی کام ہے اور پھر میڈیا کے ساتھ بھی آپ وابستہ ہیں. تو آپ کی زندگی میں یہ کیا اتنے سارے کمالات یا پھر آپ ہم اس کو بالفاظ دیگر یقیناً یہ اللہ رب العزت کی ایک توفیق ہے جو اللہ نے آپ کو بخشی ہے, لیکن آپ کی ہمت کس قدر اس میں شامل ہے وہ شامل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب عبداللہ صاحب, اور دیار حرم میں آنا اور آپ کے پاس حاضری میرے لیے یقیناً ایک اعزاز اور سعادت کی بات ہے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ یہ سارا کچھ کیسے ہوا, ملٹی ڈائمنشنز کے مطابق یہ ساری کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے. یقیناً جیسے آپ نے بھی کہا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے, اس کی سلیکشن ہے, انتخاب ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنی گفتگو میں کہ کام کیے نہیں جاتے, کام لیے جاتے. زبردست, بہت خوب. تو اللہ رب العزت نے مختلف کام مختلف لوگوں سے, مختلف شخصیات سے لیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی کتار میں سب سے پیچھے میں بھی کھڑا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے بھی ایک بہت بڑی سعادت سے نوازا ہے کہ قرآن کریم کا غیر منقوط ترجمہ تاریخ انسانیت میں, دنیا میں, اردو زبان میں الحمدللہ یہ اعزاز اللہ نے میرے لیے رکھا تھا, اور میرے ہاتھوں سے یہ ترجمہ کروایا گیا ہے. کیا نہیں ہے, کروایا گیا ہے, اللہ رب العزت کے عطا سے ہوا ہے. عبداللہ صاحب میں عرض کروں کہ یہ سارا اس کے پیچھے آپ نے کہا کہ آپ کی ذاتی جد و جہد کیا ہے. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. بالکل. اس کے بعد میں سمجھا کرتا ہوں کہ والدین کی دعائیں ہوتی ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت کی عطا کے پیچھے والدین کی دعا نصیب ہو. میرے والد گرامی مولانا عبد المجید عارف ان کا نام ہے, اور وہ خیر المدارس جالندھر کے فارغ تھے, وہاں سے عالم دین تھے, اور انہوں نے ہماری تربیت کی. بہترین. اس تربیت میں ایک بہت اہم پہلو انہوں نے یہ رکھا کہ دنیاوی تعلیم ہمیں دنیاوی اداروں میں دلوائی, اور جو مذہبی تعلیم اور دینی تعلیم اور دینی تربیت تھی وہ انہوں نے گھر میں ملی, گھر میں کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ گھٹی میں شامل کر دیا انہوں نے ساتھ ساتھ کہ بیٹا معاشرے میں آپ نے دین اور دنیا اور مذہب دونوں کو ہم الگ الگ سمجھتے ہیں, اس کو یہ الگ الگ نہیں ہے کہ ایک ہی. انہوں نے ایک باقاعدہ اس کی آمیزش کی دین اور دنیا کی ہماری گھٹی میں, اور کہا کہ ایک بہت بڑا آپ نے زندگی میں کام کرنا ہے. یہ انہوں نے ہمارے خمیر میں رکھ دیا تھا. اور الحمدللہ میں نے تعلق کے اعتبار سے میرا جو آبائی شہر ہے وہ ساہیوال ہے. ساہیوال سے میں نے میٹرک کیا, اور میٹرک کر کے پھر گریجویشن تک گورنمنٹ کالج ساہیوال میں پڑھا ہوں. اس کے بعد میں نے ماسٹرز بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان سے کیا, اور اس کے بعد ماسٹرز کرنے کے بعد میں ایز اے لیکچرر ان اسلامک اسٹڈیز اسلام آباد میں تعینات ہو گیا الحمدللہ. لیکن اسلام آباد میں ایک کالج میں لیکچرر بننے کے ساتھ ساتھ تدریسی خدمات مراحل کو طے کرتے ہوئے میں نے اپنے آپ کو فل سٹاپ نہیں لگایا, سٹل نہیں کیا کہ بس لیکچرر بن گئے یا کالج میں ہاں جی درس و تدریس کا کام. میرا خواب بھی تھا درس و تدریس میں آنے کا, نہیں, میں نے اپنے آپ کو جامد نہیں کیا. زندگی حرکت میں ہے, حرکت میں جی, موومنٹ میں ہے, اور یہی ہمارے انبیاء کی جد و جہد کا فلسفہ ہے, اور یہی اس پوری کائنات کے ذرے ذرے میں حرکت ہے تو تازگی ہے. اور اگر یہ حرکت موومنٹ رک جائے, آپ مشاہدہ کر لیں کہ چلتا ہوا پانی پاک ہوتا ہے, اس سے وضو ہوتا ہے, ہو سکتا ہے, اور جو پانی رک جائے ایک جوہر میں, اس میں تعفن اور ناپاکی پیدا ہو جاتی ہے.
تو اپنی زندگی میں جد و جہد کو ہمیشہ شامل حال رکھنا چاہیے اور حرکت میں رہنا چاہیے. اسی حرکت میں اللہ رب العزت نے سعادتیں بھی رکھی ہوتی ہیں, برکات بھی رکھی ہوتی ہیں, اور وہ پھر ایسی چمکتی ہیں کہ جس سے زمانہ اس چمک سے, اس روشنی سے فائدہ اٹھاتا ہے اور راستے تلاش کرتا ہے. تو آپ کی شخصیت میں سمجھا کرتا ہوں کہ ایسی ہونی چاہیے, میں اپنے طلباء کو بھی یہی پیغام دیتا ہوں کہ ایسی ہونی چاہیے کہ یہ نہیں کہ ایک کام کر کے رک گئے بس یہی میری آخری منزل تھی. اللہ رب العزت نے انسان کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے تو انسان کو عزت عطا کی ہے, اور وہ عزت جو ہے بائی برتھ عطا کی ہے, اور اس عزت کو اگر انسان پالش کرتا جائے جو اللہ رب العزت نے اس کی گھٹنی میں رکھی تھی, تو وہ کبھی شاکرین کے درجے میں آ جائے گا, کبھی متقین کے درجے میں آ جائے گا, کبھی صالحین کے درجے میں آ جائے گا. یہ تو وہ مراتب ہیں جو اللہ رب العزت کو مطلوب ہیں, اور پھر دنیا میں اگر وہ اپنا مقام حاصل کرنا چاہے تو جتنی وہ اپنے موومنٹ میں رکھے گا تو مقام حاصل کرتا جائے گا. تو میں نے ماسٹرز کرنے کے بعد تدریس شعبہ میں آنے کے بعد میں نے لکھنے کا, پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنے کا بھی آغاز کیا, اور الحمدللہ میری اگر میں چھوٹی بڑی کتابوں کو کاؤنٹ کروں تو 40 سے 50 کتابوں کا مصنف ہوں الحمدللہ. یہ بھی اللہ رب العزت کی عطا ہے. پھر میں نے کراچی یونیورسٹی سے قرآن و سنہ میں پی ایچ ڈی کی, اور پی ایچ ڈی کر کے میں اسلام آباد سے پھر لاہور ہجرت کی, اور لاہور ہجرت کا سبب یہ تھا کہ یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی UMT بہت معروف یونیورسٹی ہے لاہور کی ہماری, تو وہاں پر میں. ڈاکٹر صاحب معاشرے میں ایک تاثر ہے, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, کہ جو اسٹوڈنٹس کالج میں جائے, یونیورسٹی میں جائے, پھر ان کو دین سے بیزار سمجھا جاتا ہے, دین سے الگ سمجھا جاتا ہے, کیونکہ ایک معاشرے میں ایک تقسیم ہے ہمارے معاشرے میں, اور یہ ایک المیہ ہے. آپ کا کیسا, یعنی آپ نے یونیورسٹی میں پڑھا, کالج میں پڑھا, کالج میں لیکچرر بھی لگے, پھر بھی آپ قرآن و سنہ کے ساتھ آپ وابستہ رہے, اور پی ایچ ڈی آپ نے اسی میں کی. یہ آپ کی وہ آغاز میں وہ تربیت, جی میں نے عرض کیا نا کہ ہاں, اس میں اپنے والدین کی تربیت, مربی کا ہاتھ, یہ بہت اثر رکھتا ہے. تو جیسے آپ نے کہا کہ دنیاوی اداروں میں جانے والے تو مذہب سے کٹ جاتے ہیں, عمومی طور پر مشاہدہ یہی ہے, ہونا نہیں چاہیے. ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے مسلمان ماں باپ ہیں, ان کی تربیت نظر آنی چاہیے پیچھے, لیکن ہمارا نظام تعلیم اور ہمارا نظام معاشرت, ہمارا نظام معیشت اور بالعموم سارا جو ریاست کا نظام ہے, اس میں واقعتاً وہ دوریاں ہیں کہ اگر تعلیم کے نظام کو بھی دیکھیں تو اس میں ہم نے یہ بچوں کو تقسیم کر دیا کہ درس نظامی ہے, ادھر دنیاوی اداروں میں ماسٹرز ہے, ایم فل ہے, پی ایچ ڈی ہے, اور درمیان میں ایک دریا ہے, نہ وہ کنارہ اس کنارے سے ملتا ہے, نہ یہ کنارہ اس کنارے سے ملتا ہے, اور درمیان میں نفرت کی دیواریں, ہم نے وہ نفرت کا بہاؤ ہے کہ دینی مدارس سے تعلیم حاصل کرنے والوں کو ہم نے ملا کہہ دیا, ادھر سے ادارے کو تعلیم حاصل کرنے والوں نے مسٹر کہہ دیا, اور مسٹر اور ملا کی تقسیم کر دی. لیکن یہ تقسیم ہم نے نہیں کی, یہ ہم نے نہیں کی, یہ تقسیم چھپے ہوئے ہاتھ ہیں جنہوں نے کی, جو ہمیں غلام رکھنا چاہتے تھے, جو ہمیں غلام رکھنا چاہتے ہیں. ہم بظاہر تو آزاد ہیں, لیکن آزاد کس کام کے لیے ہیں؟ یا تو بھنگڑا ڈالنے کے لیے آزاد ہیں, یا ہم بس دھرنا دینے کے لیے آزاد ہیں, دھمالے ڈالنے کے لیے آزاد ہیں. ہم فکری طور پر ابھی تک غلام ہیں, اور ہمیں غلام رکھا گیا ہے. اب کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے. سمجھ نہیں آتی, اور یہ سمجھ آتی ہے اس شعور کے ساتھ کہ اگر پیچھے آپ کی تربیت ہو اور ادھر علم کے زینے ہوں, وہ طے کرتے جائیں, اور تربیت آپ کے پیچھے ہو, تو آپ کو ساری روشنی ہوتی جائے گی کہ کون میرا اپنا ہے, کون میرا دشمن ہے, کون مجھے غلام رکھنا چاہتا ہے, اور کس طرح سے میں آزادی حاصل کر کے دنیا میں وہ قیادت کا مقام حاصل کر سکوں جو انبیاء کا تھا اور دین اسلام جس کی ترغیب دیتا ہے. تو یہ ایک المیہ ہے ہمارا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پھر میں لاہور آ گیا, اور لاہور آ کے یونیورسٹی میں UMT میں شعبہ اسلامی فکر و تہذیب, یہ میں آپ کو ذرا درمیان میں بات کروں کہ UMT میں الحمدللہ جو ہماری ڈپارٹمنٹ ہے, یہ ہمارا شعبہ ہے, اس کا بھی ایک تخصص ہے, اس کا بھی ایک منفرد مقام ایسے ہے کہ پورے پاکستان میں کوئی اور ایسا میں سمجھتا ہوں ادارہ نہیں ہے
کہ جہاں ایم فل ان اسلامک تھاٹ اینڈ سویلائزیشن کے لیے ایم اے اسلامیات کی شرط نہیں ہے ہمارے ہاں کہ اس نے ایم اے اسلامیات کیا ہو تو وہ ایم فل ان اسلامک تھاٹ اینڈ سویلائزیشن میں یا اسلامی فکر و تہذیب میں داخلہ لے، بلکہ ہم نے اوپن رکھا ہے. یہ پورے ملک میں ایک واحد ادارہ ہے، یہ اسی کا اعزاز ہے یو ایم ٹی کا، کہ جس میں ایم فل بڑی کاوش ان اسلامک تھاٹ اینڈ سویلائزیشن کے لیے ہماری آفر ہے. کسی نے کسی بھی ڈسپلن میں 16 ایئرس کی اسٹڈی کی ہو، بے شک وہ فزکس میں کی ہو، بے شک نیچرل سائنسز میں کی ہو، بے شک سوشل سائنسز میں کی ہو، بے شک ایم ایس سی کیمسٹری ہو یا ایم اے اردو ہو یا ایم بی اے ہو یا ایم اے انگلش ہو یا درس نظامی ہو. ہم نے بوکے بنایا ہے، علماء کو بھی اکٹھا کیا اور دنیاوی اداروں کے ماسٹرز ہولڈر ڈگری ان کو بھی اکٹھا کیا، اور ایک دونوں کی خوشبو کو ہم نے ملا دیا، اور ایسی خوشبو بن رہی ہے وہاں سے کہ درس نظامی اور وہ بھی سویلائزیشن پڑھتے ہیں، تہذیب تمدن پڑھتے ہیں، کلیش آف سویلائزیشن اس کو ایڈریس کرتے ہیں، دنیا کے مسائل، عالم اسلام کے مسائل کو ہم ایڈریس کرتے ہیں. تو وہ ایسے ہیرے بن کے وہاں سے نکلتے ہیں ایم فل اور پی ایچ ڈی کر کے یو ایم ٹی سے، کہ یہ اعزاز میں سمجھتا ہوں میرے جامعہ کا ہے، میرے اس ادارے کا ہے جہاں میں الحمدللہ. بہت خوب. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے بعد آپ نے یعنی درس و تدریس، تعلیم اور تعلم کے ساتھ ساتھ آپ نے تالیف، جس طرح آپ نے کہا کہ لکھنے کا کام بھی میں نے اسٹارٹ کیا. لکھتے لکھتے آپ کو یعنی آپ نے کیا سوچا کہ آپ نے قرآن کریم کا اس قدر یعنی ایک شاندار کارنامہ سر انجام دیا؟ یعنی آپ کو کسی نے مشورہ دیا یا آپ کے ذہن میں خود آئیڈیا آیا؟ کیا سوچ کے آپ اس میدان میں کود پڑے؟ خوبصورت آپ کا سوال ہے عبداللہ صاحب. جب میں نے لکھنے کا کام کیا، میں نے آپ کو سب سے پہلے تو میں آپ کو عرض کروں کہ میرا کنٹریبیوشن ہے الحمدللہ کریکلم آف اسلامک اسٹڈیز، کلاس 1 سے لے کر ماسٹرز تک میری کتب ہیں، اور ان کتب میں نہ صرف وہ کتابیں میں نے لکھی بلکہ سلیبائی کو میں نے ڈیزائن کیا. ڈیزائن کرنے کے بعد اس سلیبس کے مطابق، اس کریکلم کے مطابق میں نے کتابوں کو ڈیولپ کیا، اور الحمدللہ آج وہ پاکستان کے، صرف پاکستان کے اداروں میں نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی وہ پڑھی جاتی ہیں اور پڑھائی جاتی ہیں. اور پھر اس طرح سے پی ایچ ڈی تک الحمدللہ میں خود گیا، اور پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھی میری ایک ذاتی، آپ نے جو سوال ہے اس کا براہ راست جواب یہ ہے کہ یہ کیسے اتنے کام یہاں تک کیسے پہنچے. میری ایک ذاتی ایک خواہش تھی زندگی کی. وہ خواہش یہ تھی کہ اللہ رب العزت سے استدعا تھی کہ یا اللہ مجھ سے کوئی ایسا کام لینا جو منفرد ہو، جو کسی اور نے نہ کیا ہو. میں نے بہت غور کیا کہ جس کا ایک دنیا میں مقام بھی ہو، وہ کام لینا مجھ سے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اب میں دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی اس میں اللہ کی رضا بھی شامل ہو. یہ میری ایک عرض تھی، میری ایک تمنا تھی، خواہش تھی، چاہت تھی، خواہش تھی. اور میں آج 10ویں مرتبہ الحمدللہ عمرے پہ حاضر ہوا ہوں حرم میں، حرمین میں. اور میں 9 مرتبہ جو پہلے آیا تو میری آ کر غلاف کعبہ کو پہلی نظر پڑھتے ہی یہ دعا ہوتی تھی، یا اللہ مجھ سے کوئی کام لے. تو اللہ رب العزت نے، میں سمجھتا ہوں، میری اس دعا کو قبول فرمایا اور مجھ سے ایسا منفرد کام لیا کہ کسی اور نے اس سے پہلے اردو زبان میں غیر منقوط ترجمہ قرآن نہیں کیا. تو ابھی سر جو آپ نے کام کیا بڑا شاندار کارنامہ ہے، وہ کمپلیٹ ہے سب کچھ؟ جی 4 سال پہلے کمپلیٹ ہو چکا ہے. لیکن دوسری طرف ایک اور المیہ کی بات یہ ہے کہ ابھی تک پبلش نہیں ہوا. کسی کے حوالے کر دیا ہم نے. دکھ بھرا یہ سوال ہے. میں سمجھتا تھا کہ یہ کام ریاست پاکستان کو کرنا چاہیے تھا. سر ریاست سے تو وہ اعزاز سمجھ کے اس کو کرتی، جی بالکل اعزاز سمجھ کے دنیا کو بتاتی کہ کلام اللہ کے بارے میں یہ ایک انوکھا کام پاکستان سے ہوا ہے اور یہ پاکستان کا اعزاز ہے. میں اس کو اپنا اعزاز کبھی بھی نہیں سمجھتا، میں تو اس کو اپنے وطن کا، اپنے ملک کا اعزاز سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا اعزاز ہے. تو لیکن ریاست کو افسوس یہ ہے، المیہ ہے کہ اس کام کی طرف ایک آنکھ بھر کے دیکھنے کا موقع نہیں ملا. اور اب الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ جس کا کام ہے وہ ایک دن ضرور اس کو شائع کرنے کا اللہ رب العزت اہتمام اور انتظام بھی فرمائیں گے. کہ علامہ کا شعر ہے، آپ نے بھی اپنی ابتدائی گفتگو میں پڑھا تھا، اگر قدروں ہیں انجم
آسماں تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو، جہاں تیرا ہے یا میرا۔ تو کلام اللہ اس کا ہے وہ جانے اور اس کا کی کام تباعت جانے، انشاءاللہ یہ ضرور شائع ہوگا۔ امید پر امید رہنا چاہیے۔ 4 سال پہلے مکمل ہو چکا ہے۔ اچھا جی تو سر یہ جب اس طرح ہم اس دن جب آپ کی زبان سے یہ بات سنی تو مجھے بذات خود ایک بڑا عجیب لگا۔ جی جی تب ہی شاید اس محفل میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ ہمیں کچھ سنا کے، تو آج اگر وہی سوال میں اوپن کروں، کیونکہ ایک بالکل عجیب سا لگ رہا ہے کہ قرآن کریم کا ایک چلو ایک سپارہ ہو یا ایک سورت ہو، ایک بہت بڑا کلام اللہ ہے، اور یہ واقعتاً یہ عبداللہ صاحب الہامی کام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت نے الہام کیا اور اس کا اکمال کیا، تکمیل ہوئی، یہ صرف اس کی عطا سے ہے۔ جب میں مختلف میڈیا کے اوپر جب گفتگو ہوتی ہے تو میں وہاں بھی عرض کیا کرتا ہوں کہ میں نے جب یہ کام کا آغاز کیا تھا یہ سوچ کر کہ یا اللہ منفرد کام لینا ہے مجھ سے، تو اللہ رب العزت نے اپنے کلام اللہ سے مجھے جوڑ دیا۔ یہ بہت بڑا ہے۔ ہاں جی، یہ بہت بڑی اس کی عطا ہے، اپنے کلام اللہ سے مجھے جوڑ دیا اور وہ کام لیا جو کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ تو پھر آپ کو یہ بھی بتاؤں، ایک معجزے کی بات بتاؤں جی، کیونکہ یہ معجزہ ہے میں سمجھتا ہوں۔ آج 1400 برس کے بعد کلام اللہ جب نازل ہوا تھا تو وہ بھی غیر منقوط متن کے ساتھ نازل ہوا تھا، جی نقطے نہیں تھے اس پہ، اور 1400 برس کے بعد اس کا ایک ایسی زبان میں غیر منقوط ترجمہ ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑے ایک معجزے کی بات ہے اور ایک اعزاز کی بات ہے، اس کی فضیلت کی بات ہے کہ اردو زبان تو پہلے ہی الفاظ اور حروف کے اعتبار سے تنگی دامہ کا شکار ہیں۔ 36 تو حروف ہیں، آدھے تقریباً اس میں نقطوں والے ہیں، آدھے غیر منقوط ہیں، تو اگر آدھے حروف کو ہم صرف 15-16 حروف بچتے ہیں، ان میں کلام اللہ کا ترجمہ کرنا اور ترجمہ ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً ایک معجزے کی بات ہے۔ اور پھر اصل مشکل اس میں یہ تھی الفاظ کو ڈھونڈنا، نقطوں والے الفاظ کو ریپلیس کر کے ایسے الفاظ لانا جس میں نقطہ نہ ہو اور پھر مفہوم بھی وہی رہے۔ ہاں یہ بھی اس کا بھی تو بہت بڑا خیال، مفہوم بھی وہی رہے جو کلام اللہ کا ہے۔ اصل میں یہ ایک بات تھی اور الحمدللہ سر جیسے ابھی ہم حیران ہیں، جی، تو جب آپ نے کمپلیٹ کر لیا آپ بھی تو حیران ہو گئے ہوں گے کہ یہ کیسا ہوا، کیسے ہو گیا۔ صرف 2 سال کی مدت میں یہ ہوا، ایسے کام تو برسوں لگ جاتے ہیں، صدیاں لگ جاتی ہیں۔ یہ بھی معجزے کی بات ہے کہ 2 سال 14 دن میں یہ مکمل ہو گیا۔ خوب محنت کی ہوگی یا نارملی جس طرح آپ دیگر جس طرح؟ نہیں، میں ساری اپنی زندگی کی ذمہ داریاں بھی نبھاتا تھا جی، تو لیکن جو بھی فارغ وقت بچتا تھا تو میری خواہش ہوتی تھی کہ یہ کلام اللہ کے اس کام میں لگ جائے۔ میں اپنی تمام دنیاوی اور دینی ذمہ داریاں پوری کرنے کے بعد جب بیٹھتا تھا تو میری خواہش ہوتی تھی کہ 1 منٹ بھی ضائع نہ ہو، وہ اسی کام میں لگ جائے۔ ہاں ابتدا میں آپ کو عرض کروں کہ یہ کام کرتے ہوئے خاصی جب مشکل پیش آئی تو بعض اوقات ایسا ہوا کہ 22 دن میں صرف 2 آیات ہوئیں غیر منقوط ترجمے کے اعتبار سے، 22 دن لگے صرف 2 آیات۔ لیکن میں نے آپ کو عرض کیا کہ 2 سال کے عرصے میں ہوا، آخری 1.25 سپارہ صرف 1 رات میں ہوا۔ میں عصر کی نماز پڑھ کے بیٹھا تھا، پھر مغرب کی نماز کے لیے اٹھا یا عشاء کی نماز کے لیے اٹھا، پھر اللہ رب العزت نے ایسی اس دن اپنی عطاؤں کی بارش کی کہ عصر کی نماز پڑھ کے مغرب آ گئی، عشاء پڑھ لی اور پھر فجر کے وقت یہ پورا 1.25 سپارہ مکمل ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا وہ کیسے ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ترجمہ کا تھوڑا سا سناتا ہوں۔ ضرور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام تو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اس میں نکتے آتے ہیں۔ میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کے اسم سے رحم والا اور لامحدود رحم والا ہے۔ لامحدود رحم والا، اللہ کے اسم سے رحم والا اور لامحدود رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اس پہ تو نکتے آئے۔ میں نے اس کا ترجمہ کیا الحمدللہ کہ ہر طرح کی حمد اللہ ہی کے واسطے کہ وہ مولا ہے کل عوالم کا۔ کل عوالم، عوالم، عالم عالم کی جمع عوالم، اچھا، رب العالمین۔ جی،
تو عالمین کا ترجمہ عوالم، جس میں نقطہ نہیں آتا. ہر طرح کی حمد اللہ ہی کے واسطے کہ وہ مولا ہے کل عوالم کا. الرحمن الرحیم، رحم والا اور لامحدود رحم والا ہے. رحم والا. مالک یوم الدین، اور وہ مالک ہے عدل کے دہاڑ کا. مالک یوم الدین، دہاڑ. اب دہاڑ کا جو لفظ، آپ اس سے حیران ہوئے کہ یہ کون سا لفظ ہے. یہ ویسے تو یہ اردو میں ترجمہ ہوئے نا، لیکن اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کچھ 2%، 2% الفاظ جو ہیں وہ ہم بھی جب گفتگو کرتے ہیں، کبھی عربی بھی بولتے ہیں اس میں، کبھی انگریزی بھی بولتے ہیں، کبھی پنجابی بھی کے بھی الفاظ بولتے ہیں، خاص کر اردو میں. تو کیونکہ اس کلام اللہ کا بھی موضوع انسان ہے، اس کا طرز تخاطب بھی انسانی زبانوں کی طرح ہے، تو لہجہ بھی وہی ہے. کبھی مشکل، کبھی اتار چڑھاؤ، کبھی زیر و بم، کبھی ردھم، کبھی نرمی. جی کبھی نرمی. تو اسی طرح سے اس ترجمے کے دوران بھی ایسے ہوا کہ مجھے 2% 2% الفاظ جو ہے وہ ان زبانوں سے لینے پڑے ہیں جو ہم عام اردو بولتے ہوئے بھی ان کو استعمال کرتے ہیں. مثلا اب مالک یوم الدین، وہ مالک ہے عدل کے دہاڑ کا. اب مجھے دن میں نقطہ آتا تھا، یوم میں بھی نقطہ آتا تھا، تو یہ لفظ مجھے پنجابی زبان سے لینا پڑا، دہاڑ، دہاڑی، دال کے زیر ڈال کے. تو اس کو ہم عام بھی بول چال میں استعمال کرتے ہیں. یہ جو دہاڑ کے اوپر جو اڑے ہے، جی اڑے نقطہ نہیں ہے. اچھا، اس وہ نقطے میں شمار نہیں ہوتی. ہاں جی ٹھیک. تو مالک یوم الدین، وہ مالک ہے عدل کے دہاڑ کا. الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہماری اطاع کاری کا ہر عمل اللہ ہی کے واسطے اور اسی سے سوال ہے مدد کا. اسی سے سوال ہے مدد. ایاک نعبد و ایاک ایاک نستعین، خاص تیرے سے ہی یعنی مدد. کہ ہماری ہر عبادت کیا ہے؟ اس کی اوبیڈینس ہے نا، سبمیشن ہے، اطاعت ہے. تو اطاع کاری، ہماری اطاع کاری کا ہر عمل اللہ ہی کے واسطے اور اسی سے سوال ہے مدد کا. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ دکھا دے ہم کو امود اور مسعود راہ. امود سیدھی، مسعود سعادت والی. مسعود، اچھا. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ دکھا دے ہم کو امود اور مسعود راہ. صراط الذین انعمت علیہم، اس طرح کے لوگوں کی راہ کہ وہ مکرم ہوئے در الہی کے. خوبصورت، بہت نہایت اعلیٰ. اس طرح کے لوگوں کی راہ یعنی کہ جن پر تیرا انعام ہوا، جو مکرم ہوئے، جن کو عزت مل گئی، جن کو فضیلت مل گئی. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس طرح کے لوگوں کی راہ کہ وہ مکرم ہوئے در الہی کے، سوائے وہ لوگ کہ رسوا ہوئے اور گمراہ ہوئے. بہترین. سوائے وہ لوگ کہ وہ رسوا ہوئے اور گمراہ ہوئے. نقطہ نہیں آیا. آمین، اے اللہ اسی طرح ہی ہو. اس کا ترجمہ میں نے ایسے کیا، آمین کا قبول فرما، اسی طرح ہی، اے اللہ اسی طرح ہی ہو. بہت خوبصورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ احد ہے. احد ہے، جی کہہ دو کہ اللہ احد ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. کس سے؟ رشتوں سے، ارحام سے، باپ بیٹا بیٹی سے. جی. تو میں نے اس کا ترجمہ کیا، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ احد ہے. اللہ الصمد، اللہ ارحام کے سارے واسطوں سے ماورا ہے. اللہ ارحام کے سارے واسطوں سے ماورا ہے. لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے. تو میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، سوال ہی معدوم کہ اس کی کوئی اولاد ہو، کہ وہ کسی کی اولاد ہو. ولم یکن لہ کفوا احد، اور سوال ہی معدوم کہ کوئی اس کا ہمسر ہو. بہت شاندار. عبداللہ صاحب، یہ تو کلام اللہ کا ترجمہ ہوا الحمدللہ. اس کا نمونہ میں نے آپ کو سنایا. میں ایک مرتبہ یہ جب ترجمہ ہو گیا، 4 سال پہلے،
اس کے اگلے سال جب حرمین آیا عمرے کے لیے تو دربار رسالت میں آج بھی مدینے میں ہوں، اس وقت بھی مدینے میں تھا، روضہ اقدس پر حاضری تھی، اور روضہ اقدس پر حاضری دیتے ہوئے میں نے غیر منقوط نعت بھی کہی، دربار رسالت میں کھڑا تھا، اور اللہ رب العزت نے عطا اس طرح کی کہ در رسول ہے اور گام لڑکھڑائے ہوئے، در رسول ہے اور گام لڑکھڑائے ہوئے، مگر سرور کی ایک آس ہوں لگائے ہوئے۔ اور دوسرا شعر ہے، میرا سہارا میری آس ہے درود و سلام، میرا سہارا میرا سہارا میری آس ہے درود و سلام، مگر ملال کا صدمہ ہے سر اٹھائے ہوئے۔ بہت خوب۔ اور دربار رسالت میں چونکہ کھڑا تھا، صدا لگائی کہ آسی ہوں اے رسول اللہ، صدا لگائی صدا لگائی یعنی گنہگار، جی دربار رسالت پہ کھڑے ہو کے صدا لگائی کہ آسی ہوں اے رسول اللہ، کہا کہ لوٹو گے درد و علم مٹائے ہوئے۔ کیا کہنے، تصور میں جواب آیا کہ نہ فکر کرو اگر گناہگار ہو، کہا کہ لوٹو گے درد و علم مٹائے ہوئے، اور سلام کہہ کے وہاں سے ہٹا اسی لمحے، سلام کہہ کے وہاں سے ہٹا، سلام کہہ کے وہاں سے ہٹا اسی لمحے، لگا کہ ہر سو کرم ہی کرم کے سائے ہوئے۔ اسی وقت ہی، ہاں جی اسی وقت ہی لگا کہ ہر سو کرم ہی کرم کے سائے ہوئے، اور گلے مراد کھلا اس طرح ادھر آ کر، گلے مراد کھلا، غیر منقوط ہے، کوئی نکتہ نہیں ہے الحمدللہ، گلے مراد کھلا اس طرح ادھر آ کر کہ کوئی صحرا کی مٹی ہو گل اگائے ہوئے۔ واہ واہ، کیا خیال ہے، صحرا میں گل نہیں اگتے، پھول نہیں اگتے، لیکن یہاں تو معجزے ہوتے ہیں نا۔ گلے مراد کھلا اس طرح ادھر آ کر کہ کوئی صحرا کی مٹی ہو گل اگائے ہوئے، میرے رسول کا اسوہ ہے ہر کسی سے ملو، میرے رسول کا اسوہ ہے، میرے رسول کا اسوہ ہے ہر کسی سے ملو، گلے لگائے ہوئے دل سے دل ملائے ہوئے۔ کیا کہنے سر، گلے لگائے ہوئے دل سے دل ملائے ہوئے، اور کسی کا ورد لساں ہر گھڑی اگر ہو درود، کسی کا ورد لساں ہر گھڑی اگر ہو درود، سرے معاد وہ اٹھے گا مسکرائے ہوئے، سرے معاد وہ اٹھے گا مسکرائے ہوئے، معاد قیامت کے دن، کیا خوب، سرے معاد وہ اٹھے گا مسکرائے ہوئے، اور دلوں کا واسطہ رکھو رسول سے دل سے، رسول سے دل سے، دلوں کا واسطہ رکھو رسول سے دل سے، اسی طرح کے عمل ہوں گے کام آئے ہوئے۔ اور آخری شعر ہے عبداللہ صاحب کہ کرم ہے لاڈ سے رکھا ہوا ہے طاہر کو، کیا کہنے، کرم ہے لاڈ سے رکھا ہوا ہے طاہر کو، اور کرم کی حد ہے کہ اعمال سو لکائے ہوئے، چھپائے ہوئے، اعمال سو برے اعمال، کرم ہے لاڈ سے رکھا ہوا ہے طاہر کو، اور کرم کی حد ہے کہ اعمال سو لکائے ہوئے، اس کے باوجود بھی یہ اس کے باوجود بھی کرم، بہت خوب سر، یہ میں نے نعت بھی کہی الحمدللہ۔ تو سر اس کے لیے تو جس طرح یہ الفاظ آتے ہیں بیچ میں، جو قرآن کریم کا ترجمہ تھا یا اس نعت میں بعض الفاظ آ گئے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا لٹریچر سے بھی کافی وابستگی رہی ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے جب اتنا بڑا کام کرنا ہو تو اس کے لیے آپ کو دیگر جو لینگویج ہے وہ پڑھنی ہوگی، ادب کے بڑے مشکل جی یعنی ذخیرہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، ذخیرہ ہونا چاہیے، اور ذخیرہ الحمدللہ وہ پھر ڈھونڈنا پڑتا ہے، تحقیق کے سفر پہ نکلے تو وہ چیز پر ڈھونڈنی تو پڑتی ہے، تو الحمدللہ یہ ایسا کام ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی نسلیں، عبداللہ صاحب میں زندہ نہیں رہوں گا، لیکن یہ وہ کام ہے جو اللہ رب العزت کی عطا سے ہوا ہے کہ جب بھی قیامت تک کلام اللہ کے ادب پہ بات کی جائے گی تو اس وقت الحمدللہ یہ تذکرہ ضرور ہوگا مجھ ناچیز کا بھی کہ یہ کام اللہ نے میرے ہاتھوں سے لیا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو قرآن کے ماننے والے ہیں ان کو تو یہ دلی طمانیت اور سکینت ہوئی ہی ہے، ہمارے لیے تو یہ خوشی کی بات ہے ہی، لیکن میں سمجھتا ہوں جو کلام اللہ کو نہیں مانتے
ان کے لیے بھی یہ بات اچنبے کی ضرور ہے کہ مسلمانوں کو اپنے کلام اللہ سے اتنی محبت ہے کہ اس انداز سے، اس اسلوب سے اس کا ترجمہ کر کے رکھ دیا کہ جس میں ایک بھی نقطہ استعمال نہیں ہوا. یہ ان کے لیے بھی باعث حیرت ضرور ہے، اور وہ اس کو دیکھیں گے ضرور. سر نقطے کے ساتھ ترجمہ کرنا بڑی سعادت ہے، تو بغیر نقطوں کی تو یہ تو بڑی کاوش ہے، بڑی سعادت ہے. تو سر قرآن سے آپ کی وابستگی تعلیم کے دوران بھی، اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ آپ کی تربیت ہی کچھ روز اول سے اس طرح کی تھی، اس کے بعد آپ کے شاید ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تو اللہ رب العزت پھر ایسے باہمت لوگوں کے لیے راستے کھول دیتا ہے. بالکل. یقیناً آپ نے اپنی زندگی میں سب کچھ دیکھا ہوگا، اور شاید آپ کی اسی تڑپ کو دیکھ کے اللہ رب العزت نے آپ کو موقع فراہم کیا بھی، آپ ٹی وی کے اوپر جو آپ نے پڑھا اس کو آگے پہنچا رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے سر. حکمت قرآن کے نام سے آپ شو کرتے ہیں پروگرام، اس حوالے سے آپ تھوڑا سا ہمیں بتا دیجئے گا کہ اس میں آپ قرآن کی یعنی کس پہلو سے پروگرام ہو رہا ہے. جی عبداللہ صاحب، جیسے میں نے عرض کیا کہ شروع سے ہی ایک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دامن اور جھولی پھیلا کر یہ دعا رہی کہ اللہ منفرد کام لے لینا. تو ایک تو منفرد کام اللہ رب العزت نے مجھ سے یہ لیا کہ کلام اللہ کا ترجمہ غیر منقوط کیا، اور اب سوچتا تھا اور اب کیا اللہ کام لے گا. تو اللہ رب العزت نے میری پھر دعا کو قبول فرمایا کہ میڈیا سے وابستہ بڑے عرصے سے تھا ہی میں. آغاز میرا ریڈیو پاکستان سے ہوا تھا، ایک مذہبی تقاریر سے. ریڈیو پاکستان راولپنڈی اور اسلام آباد سے ہوا تھا. میں نے 23 سال اسلام آباد گزارے، اور 23 سال کے بعد پھر لاہور UMD میں آیا. تو اس دوران ریڈیو پاکستان سے پھر PTV میں یہ مذہبی تقاریر کے اعتبار سے یا گفتگو کے اعتبار سے، پھر مختلف چینلز کے اوپر ATV اور جیو کے ساتھ بھی میں وابستہ رہا مذہبی پروگراموں کے حوالے سے. لیکن پھر اللہ رب العزت نے آپ کی وہی بات کے ارادے جن کے پختہ ہوں تو ان کو راستے اللہ رب العزت دکھا دیتا ہے. جی اللہ جو انسان محنت کرے اس کے لیے اللہ جو خواہش کرتا ہے وہ ہے نا، ایک حدیث قدسی بڑی معروف ہے. جی بالکل. کیا انسان، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے. اگر تو اپنی چاہتوں کو میری چاہتوں کے سپرد کر دے تو تجھے وہ بھی عطا کروں گا جو میری چاہت ہے، اور وہ بھی عطا کروں گا جو تیری چاہت ہے. لیکن اگر تو بضد رہا اپنی چاہت پر، تھکا کر مار ڈالوں گا، ملے گا وہی جو میری چاہت ہے. تو یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں تو اپنی چاہتوں کو اس کے سپرد کر دیں اور پھر اس سے استدا کریں، وہ ضرور آپ کو راستہ دے گا. پھر آپ کی چاہت بھی اس کی سب اس کی مطابق اللہ رب العزت نے مجھے عطا کی کہ میڈیا میں ہونے کے حوالے سے میری خواہش تھی کہ اللہ رب العزت یہاں بھی میڈیا میں مجھ سے ایک ایسا کام لے جو کسی اور نے نہ کیا ہو. تو اللہ رب العزت نے مجھے عطا کیا. وہ ARY کے ساتھ میں وابستہ ہوں ایز اے اینکر، اور مختلف پروگرام کیے. میں نے اس سے پہلے ARY QTV پر عبداللہ صاحب حضرت علامہ اقبال پر میں نے 2 سال پروگرام کیا ہفتہ وار. علامہ کی فکر پر پروگرام کا نام تھا مرد مومن، اور میں نے 150 سے زیادہ پروگرام ہر ہفتے اقبال کی ایک منفرد فکر پر کیا. اور یہ بھی میڈیا کی دنیا میں ایک طویل پروگرام علامہ کی فکر پر محفوظ ہے آج. اس کے بعد مختلف پروگرام کرتا رہا، لیکن میری خواہش تھی کوئی ایسا پروگرام ہو جو پھر اسی طرح غیر منقوط ترجمے کی طرح منفرد ہو. تو ARY QTV میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے میری اس استدعا کو منظور کیا اور ایسا پروگرام اپنے ماتھے کا جھومر بنایا، جو کہ آج 1.5 سال ہو گیا ہے حکمت قرآن پروگرام کو، اور 150 سے زائد شو ہو چکے ہیں مجھے ہوسٹ کرتے ہوئے، لیکن ابھی تک 150 پارہ ہوا ہے. اب آپ اس سے اندازہ کر لیجئے گا کہ 1.5 سال اور 150 پروگراموں میں 150 پارہ صرف ہونا کس قدر عمیق گہرائی کے ساتھ یہ پروگرام ہو رہا ہے. اور اس میں کوئی بھی آیت مس نہیں کر رہا، ترتیب کے ساتھ الحمدللہ ایک بھی آیت مس نہیں ہوئی. ایسے نہیں کہ مختلف پروگرام میں کچھ قرآن کریم کی آیات ادھر سے لے لی موضوع بنا لیا. نہیں، موضوع اپنے آپ آ رہے ہیں. چونکہ کلام اللہ کا موضوع انسان ہے، تو انسانی احتیاجات کے مطابق جو بھی اس کی ضروریات ہیں، قرآن کریم کی رہنمائیاں سدا بہار ہیں اور لازوال ہیں.
تو وہ رہنمائیاں اپنے آپ ہر پروگرام میں آتی جاتی ہیں، اور انسان سوچتا ہے اچھا یہ بھی میں نے پوچھنا تھا، یہ بھی میری خواہش تھی کہ مجھے کہیں سے تعلیم مل جائے. تو وہ پروگرام حکمت قرآن کے اعتبار سے پوری دنیا میں الحمدللہ یہ کلام اللہ کا پیغام پہنچ رہا ہے. اور ایسے ایسے نکات سامنے آتے ہیں، میرے ساتھ 2 اسکالرز ہوتے ہیں، ایسے ایسے نکات سامنے آتے ہیں کہ جو تفاسیر میں بھی ہمیں بعض اوقات نہیں ملتے، اور تفاسیر تک ایکسیس کرنا، پہنچنا ہر خاص و عام کا کام نہیں ہوتا، نہ اس کو فرصت ہوتی ہے. تو جو بات ایک سن کر براہ راست مل جائے، آپ کھانا بھی کھا رہے ہیں، ساتھ حکمت قرآن بھی لگا ہوا ہے، تو آپ کو وہ غذا بھی مل رہی ہے، اور یہ کلام اللہ کی غذا بھی یہ اندر کی تطہیر اور بالیدگی کر رہی ہے، اور وہ غذا آپ کی جسمانی نشو و نما کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ رب العزت کا ہماری امت کے لیے، اس قوم کے لیے حکمت قرآن بہت بڑا ایک تحفہ ہے. دو رائے نہیں ہے کہ زمانہ میڈیا کا ہے، جی میڈیا وار ہے، اور اس میں ایک طرف جو لوگ کیا کر رہے ہیں وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں. بالکل. یعنی ایسے پرفتن دور میں ایک ایسے اس انداز سے کلام اللہ کا فہم پہنچنا اور پہنچانا، یہ بھی اس کی عطا ہے. میرے خیال میں اللہ رب العزت نے آپ کو خاص کیا ہوا ہے، جتنی بھی عطائیں میں جس کو اس کو آپ کے اوپر جو ہے نا وہ برس رہی ہیں. اچھا سر، پروگرام چونکہ ایک ہو مسلم کے نام سے ہے، علامہ اقبال کا ایک عالمگیر پیغام ہے جو ہمیں قرآن سے بھی مل رہا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اختلافات اپنی جگہ، مذہب یہ فقہی اختلافات، لیکن اس وقت شاید امت کو بڑی ضرورت ہے اتفاق اور اتحاد، وحدت کی. خاص کر پھر ہمارے معاشرے کی صورتحال تو آپ کے سامنے ہے جی کہ کس قدر ہم یعنی چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر ایک دوسرے کو ہٹ کر رہے ہیں. تو اقبال کی فکر بھی آپ کے پاس ہے، قرآن سے بھی آپ کا ایک زندگی بھر ایک تعلق ہے. تو ایک میسج ہمیں دے دیں تاکہ ہمارے جو پروگرام کا جو ایک بالکل میسج ہے وہ آگے. عبداللہ صاحب، یقیناً آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں انٹرو جو دیا تھا اس میں آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی تھیں کہ ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، کلام اللہ ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے، ہمارا یہ طریقہ پیدائش ایک ہے، اور طریقہ موت بھی ایک ہے. پھر ہم دیکھیں، آپ نے ایک اور بڑی باعث تحسین بات کی تھی کہ اختلاف فطرت کا حصہ ہے. رنگ مختلف انسانوں کے، زبانیں مختلف، علاقے مختلف، تہذیب مختلف، تمدن مختلف، رہن سہن کے انداز مختلف. یہ کیا ہے؟ یہ حسن نہیں تو اور کیا ہے؟ بالکل بالکل، یہ حسن نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا اگر پوری کائنات میں اندھیرا ہوتا، روشنی سے کون آگہی حاصل کرتا؟ روشنی کی اہمیت کس کو ہوتی؟ کہیں اس وقت بھی پوری کائنات میں ایک ہی وقت رات نہیں ہوتی، کہیں رات ہے، کہیں دن ہے. یہ اس کی یہ خوبصورتی ہے، اس فطرت کی خوبصورتی ہے. تو اسی طرح سے زبانیں مختلف، یہ تو ایک حسن ہے. لیکن اختلافات وہ زبان کے ہوں یا مذہب کے ہوں یا تہذیب کے ہوں یا تمدن کے ہوں، یہ تو اللہ نے حسن کے لیے پیدا کیے ہیں، نہ کہ نفرتوں کے لیے پیدا کیے ہیں. ہمارا دین اسلام وہ دین ہے جس میں عبداللہ صاحب میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اختلاف کی بنیاد پر ایون کہ مذہبی اختلافات، فروعی اختلافات، اگر ہم اس کو عمیق اور گہری نظر سے دیکھیں تو یہ بھی اختلاف حسن کا ہی ذریعہ ہیں، رحمت ہیں. اور الٹیمیٹ ہمیں میسج کیا ملتا ہے؟ بات صرف اولا اور عدم اولا کی ہے، جس کو ہم پیمانہ بنا لیتے ہیں اپنے اختلاف کا، اور اختلاف کے بعد نفرت کا پیمانہ بنا لیتے ہیں. دین اسلام واحد وہ دین ہے جس میں مذہب کی بنیاد پر نفرت نہیں ہے. مذہب کی بنیاد پر نفرت نہیں ہے. کہ لا اکراہ فی الدین کا مطلب کیا ہے؟ کہ تمہارے سامنے آپشنز ہیں، اپنا لو. جبر نہیں ہے، جبر نہیں کر رہے. اس لیے تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کہا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ نہیں کہا کہ ہم نے صرف مسلمانوں پر اپنا کرم کیا. بنی نوع انسان، اس میں وہ بھی آ جاتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، اور وہ بھی آ جاتے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں. اللہ نے تو سب کو عزت عطا کی ہے. میں یہاں پر ایک مذہبی اختلاف، ہم اس کی بنیاد پر نفرتوں کے قائل ہیں. یہ ہمارے انبیاء کا
شیوا اور طریقہ کار نہیں رہا. اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو بھی جو تعلیم دی ہے وہ یہی دی تھی کہ آپ نے ایک ماڈل بن کر انسانیت میں کھڑے ہونا ہے، اور اس ماڈل کی اتنی چمک ہونی چاہیے کہ آپ کے اخلاق اور آپ کی عادات سے لوگ متاثر ہو کر آپ کی طرف چلتے آئیں اور لپکنے لگیں آپ کے ساتھ. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد، آپ کی ایک عادت تھی، ہر نبی کی منفرد عادت رہی ہے، آپ کی ایک عادت تھی کبھی بھی اکیلے بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا تھا. کبھی بھی اکیلے بیٹھ کے آپ نے کھانا نہیں کھایا تھا. ایک دن تنہا ہے، جب تنہا ہو گئے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ عزیز ہے، نہ دوست ہے، نہ احباب ہے، کھانے میں اکیلے ہیں، تو اکیلے دیکھ کر باہر دہلیز پہ کھڑے ہو گئے. کوئی مسافر ہی مل جائے اس کو اپنے کھانے میں شریک کر لوں تاکہ میری یہ عادت نہ ٹوٹنے پائے. دیکھتے ہیں دور سے ایک مسافر آ رہا ہے اور بکریاں چروا رہا ہے، چرواہا ہے، اس کی کمر جھکی ہوئی ہے، سر اور داڑھی کے بال سفید ہیں، ہاتھ میں لاٹھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام انتظار کرنے لگے اور قریب آئے تو اپنی عبرانی زبان میں کہا کہ بابا جی میں نبی ہوں، میرا نام ابراہیم ہے، میری ایک عادت ہے، میں نے کبھی بھی اکیلے کھانا نہیں کھایا، تو آپ میرے ساتھ کھانے میں شریک ہوں گے؟ آج میرے ساتھ کوئی نہیں ہے. اس شخص نے کہا کہ ہاں ابراہیم میں بھوکا ہوں، میں کھاؤں گا. خوش ہو گئے، اپنے ساتھ لے آئے اور کھانے کے ٹیبل پہ بٹھایا، دسترخوان پہ بٹھایا. جب بٹھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھانا شروع کرتے ہوئے بِاسْمِهِ تعالی کہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کلام اللہ کی آیت ہے جو بعد میں نازل ہوئی ہمارے نبی پر. اس وقت بِاسْمِهِ تعالی کہ اللہ کے نام سے شروع یہ کہا جاتا تھا. تو حضرت ابراہیم نے بِاسْمِهِ تعالی کہا، اس شخص نے کچھ بھی نہیں کہا. حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ بابا جی میں نے اللہ کا نام لیا ہے کھانے کا آغاز کرتے ہوئے، آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ خاموش رہے. اس شخص نے بے دھڑک کہہ دیا کہ ابراہیم میں تو بت پرست ہوں، میں تو تیرے خدا کو نہیں مانتا، میں کیوں لوں اس کا نام. اب نبی تو ہوتا ہے، بشر بھی ہوتا ہے، اور اس میں وہ بشری جو اللہ رب العزت نے فطرت میں رکھی ہوتی ہیں، تقاضے ہوتے ہیں، وہ بھی اور پڑتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو ناپسند کیا کہ میں تیرے خدا کو نہیں مانتا، بازو پکڑا، چلتا کیا. اگر تو میرے خدا کو نہیں مانتا، میرے مذہب سے تعلق نہیں تیرا، تو جاؤ، میرے کھانے میں شریک ہونے کا تجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے. جب بازو پکڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چلتا کیا تو وحی آ گئی، ابراہیم یہ کیا کر دیا؟ فوراً وحی آ گئی، یہ کیا کر دیا؟ آپ تو ہمارے نبی ہیں. ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے مخاطب ہو کر یہ ارشاد فرمایا کہ اے نبی ذرا اس کی جھکی ہوئی کمر سے اور اس کے سفید بالوں سے اس کی عمر کا اندازہ کرو کتنی ہو سکتی ہے. اور ساتھ پھر اللہ رب العزت نے یہ کہا ابراہیم تجھے کیا معلوم اس کی عمر کتنی ہوگی؟ جیسے ہے نا کلام اللہ کا آغاز، القاریۃ ملقاریۃ وما ادراک ملقاریہ، تمہیں کیا معلوم کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ اللہ کا انداز ہے. ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا کہ ابراہیم تجھے کیا معلوم اس کی عمر کتنی ہو سکتی ہے؟ 100 برس سے زیادہ ہے اس کی عمر. اور ابراہیم 100 برس سے وہ شخص مجھے نہیں مانتا، لیکن میرا بھی تو وہ دیکھو نا، وسیع القلبی دیکھو نا. ابراہیم 100 برس سے وہ مجھے نہیں مانتا، بتوں کی پرستش کرتا ہے، لیکن میں 100 برس سے اس کو رزق دے رہا ہوں. تم سے میرے ایک بندے کو محض اس لیے رزق نہیں دیا جا سکا کہ وہ تیرے مذہب سے تعلق نہیں رکھتا. ابراہیم اپنا اخلاق اور کردار دکھاتے، ہو سکتا وہ تیرے مذہب کو مان لیتا. تم نے اس کو اٹھا دیا، جاؤ واپس لاؤ اور اس کو بٹھاؤ، کھانا کھلاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس گئے اور اس شخص سے کہا کہ تو میرے خدا کو نہیں مانتا، 100 برس سے اس کو سجدہ نہیں کر رہا، لیکن میرا خدا تجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ مجھے تیرے پیچھے بھیجا ہے کہ لاؤ میرے بندے کو واپس لا کے کھانا کھلاؤ. تو وہ شخص کہنے لگا تیرا خدا مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے؟ کہا ہاں اتنی محبت کرتا ہے. کہا کہ ٹھیک ہے، پہلے پھر اس کا کلمہ پڑھاؤ، پھر اس کا رزق کھلاؤ. کیا کہنے. وہ شخص متاثر ہو گیا کہ تیرا خدا مجھ سے، میں تو اس کو مانتا ہی نہیں. ابراہیم پہلے پھر اس کا کلمہ پڑھاؤ، پھر اس کا رزق کھلاؤ. اب کیا تھا؟ یہ اخلاق اور کردار تھا. اگر ہم یہی اخلاق اور کردار، یہ تمام مذہبی اور فروعی اختلافات رکھنے کے باوجود یہ ختم نہیں ہو سکتے، لیکن یہ تو ان اختلافات کو ہم اگر ایک رحمت اور حسن سمجھیں تو یہ حسن کی رعنائیاں ہیں، لازوال رعنائیاں ہیں. لیکن اب نفرت
ہمارے دین اسلام میں نفرت، میں عرض کروں کہ نفرت کا پیمانہ برے سے نہیں ہے، برائی سے ہے۔ برائی سے نفرت کرنی ہے تو برائی سے کرو نا، برے سے نہ کرو۔ نفرت غریب سے نہیں ہے، غربت سے ہے۔ نفرت بیمار سے نہیں ہے، بیماری سے ہے۔ اگر یہ ہمارا پیمانہ ہو تو نفرتیں کہاں رہ جائیں گی، اختلاف کہاں رہ جائیں گے؟ اگر ہم انسانوں سے اس طرح محبت کرنے والے بن جائیں جس طرح کہ ہمارے انبیاء نے کی ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے بنیادی حقوق میں انسانوں کو مساوات کی بنیاد پر ایک پیمانے میں رکھا ہے۔ بنیادی حقوق کیا ہیں؟ روٹی کپڑا مکان۔ یہ کسی سیاسی جماعت کا نعرہ نہیں ہے، یہ فطرت کا نعرہ ہے۔ روٹی کپڑا مکان، تعلیم اور علاج، یہ 5 وہ حقوق ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اسلامی ریاست میں رہتا ہے اس کو بھی ملیں گے، جی بالکل، غیر مسلم اسلامی ریاست میں اس کو بھی ملیں گے، مسلمان ہے تو اس کو بھی ملیں گے۔ بھوکا رہنا میری بھی فطرت کے خلاف ہے، اگر کوئی کافر ہے تو اس کی بھی فطرت کے خلاف ہے۔ اسلامی ریاست کا حق بنتا ہے کہ دونوں کو کھانا دے۔ جب ایک کافر اس کو دین اسلام کھانا دے گا تو وہ سوچنے پر مجبور تو ہوگا نا، یہ کیسا دین ہے، میں اس کو مانتا نہیں، یہ پھر بھی میرا کیئر ٹیکر ہے، پھر بھی میرا رکھوالا ہے، پھر بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، اس پر اس دین کے بارے میں سوچنے کے لیے مجبور تو ضرور ہوگا نا کہ میں پھر اس کو دیکھوں تو صحیح۔ ایک برہنہ تن ہونا میری بھی فطرت کے خلاف ہے، غیر مسلم کی بھی فطرت کے خلاف ہے۔ جب ایک دین اسلام ہمارا غیر مسلم کے برہنہ تن کے اوپر رحمت کی چادر ڈالے گا، وہ سوچنے پر مجبور تو ہوگا کہ اور کسی نے نہیں ڈالی، اس دین نے ڈالی ہے، میں اس دین کو دیکھوں تو صحیح ہے کیا ہے، قریب تو آئے گا نا۔ جب قریب آئے گا تو آپ اپنا اخلاق اور کردار دکھائیں تو وہ اسی طرح متاثر ہوگا جس طرح سے وہ شخص ابراہیم علیہ السلام سے متاثر ہوا تھا۔ ہم نے آج اخلاق اور کردار کو چھوڑ دیا، ہم نے یہ بنا لیا یہ اس کی مسجد ہے، یہ اس کی مسجد ہے، مسجد کو بھی تقسیم کر دیا ہم نے۔ افسوس کی بات یہ ہے اللہ کے گھر کو بھی تقسیم کر دیا۔ حالانکہ آپ دیار حرم میں جائیں، بیت اللہ میں جائیں، میں کہا کرتا ہوں کہ ایک وہ صحن کعبہ، ایک وہ مسجد حرام کا صحن، میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، ایک یہاں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، ایک ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہے، وہ تو تینوں کو امن دے رہا ہے، وہ تو تینوں میں تقسیم نہیں کر رہا، وہ تو تینوں کو اپنے دامن میں سمیٹ رہا ہے۔ وہ ایک ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہے، اہل تشیع ہے، اور ایک سنی ہے وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، ایک اہل حدیث ہے اس کا ہاتھ یہاں پر ہے، وہ تو تینوں سے محبت کرتا ہے، وہ تو تینوں کو اپنا امن اور دامن رحمت میں سمیٹتا ہے۔ تو پھر اگر کائنات کی سب سے بڑی مسجد وہ امن دیتی ہے تو ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ فلاں کی مسجد ہے، یہ فلاں کی مسجد ہے؟ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا اور بڑی فکر انگیز گفتگو سننے کو ملی ہے ڈاکٹر صاحب آپ سے۔ ناظرین آپ کا بھی بے حد شکریہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، اور اس بہترین شخص کا نمونہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے قرآن کو سیکھا اور آج سکھانے کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ اور چاہے میڈیا کا فورم ہو، چاہے تالیف تصنیف کا ہو، چاہے تدریس کا ہو، یعنی مجھے تو بس اوقات رشک ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب پہ کہ ہر ایک فیلڈ کو انہوں نے سنبھالا ہے جس کی آج اشد ضرورت ہے۔ میڈیا کا فورم دیکھیں، وہاں پہ شعبہ تدریس دیکھیں، وہاں پہ تالیف لکھنے کا، تو اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب آپ کو مزید توفیق دیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے مزید کام لے لیں، ہماری خواہش ہے۔ اور یقیناً انسانی اعزاز، انسان کی بہتری کے لیے جو چیز ہمیں دین اسلام نے دی ہے وہ قرآن ہے، اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے اس دور کا اور خیر القرون، جن زمانوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین زمانے قرار دیے تھے، ان کے درمیان جو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موازنہ کر کے اپنے ایک شعر میں کہا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کو انہوں نے گلے سے لگایا تب معزز تھے، آج ہم نے وہی کیا کہ ہم نے یا قوم اتخذوا ایک قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ جس میں نبی اللہ کے سامنے یہ فریاد کرے گا کہ میری قوم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا، اور جب ہم اس کتاب سے اپنا تعلق توڑ دیں گے تو پھر
ہمیں ذلت کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، رسوائی کا بھی. تو یہ ڈاکٹر صاحب کی پوری زندگی اور ان کی یہ محنت اور ان کی یہ کوششیں، اس کے لیے تو ہم دعا گو ہیں، لیکن ان سب سے ہمیں بہت بڑا میسج مل رہا ہے کہ زندگی میں اگر انسان کچھ کرنا چاہے تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن بشرطے کہ وہ محنت کرے، جد و جہد کرے، دعائیں مانگے، اللہ سے اپنا تعلق واسطہ جوڑے، تو یقیناً وہی ہوتا ہے جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ اللہ للانسان الا ما سعى. انسان جس چیز کے لیے محنت کرے وہ اسے مل ہی جاتی ہے. وَأَنَّ سَعْيَهُ فَسَوْفَ يُرَى، اور اس کی محنت کا ثمر اسے مل ہی جائے گا. آج جو لوگ ایک فلم بناتے ہیں، یقیناً وہ جب اس کے لیے محنت کرتے ہیں تو وہ کتنے مشکل مراحل سے گزرتے ہیں. غلط کام کے لیے لوگ محنت کرتے ہیں تو اس کو سر انجام دیتے ہیں، تو پھر ہم اچھے کاموں کے لیے محنت کیوں نہ کریں؟ ڈاکٹر صاحب کی زندگی ہمارے لیے بذات خود، ان کی زندگی، ان کے کام کو ایک طرف رکھ کے اگر ان کی زندگی کو ہم دیکھیں تو اس میں بھی بہت سارے اسباق ہیں ہمارے لیے. تو ناظرین، انہی چند گزارشات پر، میری چند گزارشات اور ڈاکٹر صاحب کی فکر انگیز گفتگو کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر کسی دن کسی اور پروگرام میں کسی اور اچھے مہمان کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کی طرح ایک شخصیت کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.